قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ یہ سورہ انعام کی آخری 5 آیتیں ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ انعام کی ان آخری 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی تمام بحثوں کو سمیٹ کر جو فیصلہ کن بات ہے وہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے ہر طرح کی بحث بھی کر چکے، اعتراضات کا جواب بھی دے چکے، ان کے اندر جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں ان گمراہیوں کی نشاندہی بھی فرما چکے، انہوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال جو کر رکھا تھا اس کی تفصیل بھی آپ بیان فرما چکے، اور ملت ابراہیمی کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری آپ ایک ایک کر کے ان کے سامنے بیان۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے اب دو ٹوک بات کہہ دو۔ کیا دو ٹوک بات کہ تم جتنی باتیں بناتے ہو، جتنی تم نے رسمیں نکالی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر میں تو اب میرے پروردگار نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ قل اننی ہدانی ربی، آپ ان سے کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے ہدایت دی ہے
ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ وہ کون سا رسیدہ راستہ ہے؟ اس کی تفصیل ہے دیناً قیما۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ وہی دین ہے جو بالکل صاف مستحکم سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں۔ دیناً قیماً، یہ صراط مستقیم کی محل سے حال واقع ہو رہا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ایسی ہے کہ خود ایک دین ہے، وہ ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کا ایک طریقہ ہے جو کجی سے پاک، اور وہی اسی سے بدل آ رہا ہے ملت ابراہیم، کہ یہ کجی سے پاک دین کون سا ہے؟ ابراہیم کا دین۔ تو مجھے تو اللہ نے اس کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ اب تم چاہے شرک کرو، چاہے طرح طرح کی رسمیں بناؤ، حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ہدایت دے دی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اگرچہ تم بھی زبان سے یہ کہتے ہو کہ ہم بھی ابراہیم کے دین پر ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، اور اتفاق سے یہ دعویٰ بت پرست بھی کرتے تھے، مشرکین عرب، یہودی بھی کرتے تھے، نصرانی بھی کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، یہ ابراہیم کے دین پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں ابراہیم کے دین پر ہونے کا جیسے کہ تم لوگ کرتے ہو، کہ ایک طرف کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتے ہو، بتوں کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہو، اور کبھی اللہ کا بیٹا کو بنا لیتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سارا تمہارا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، تو جو ان کی اصل تعلیم تھی ہم تو اس کو پکڑے ہوئے۔ پھر آگے بڑا خوبصورت ہدایت عطا فرمائی گئی ہے کہ کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ صلاتی تو ہو کہ مانا تو ہے نماز میری، نسکی، نسک کے معنی اصلاً قربانی کے آتے ہیں، میری نماز اور میری قربانی۔ لیکن بعض اوقات یہ نسک کا لفظ قربانی کے علاوہ بھی جو دوسری عبادتیں ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو اس کو مطلق عبادت کے معنی میں بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے، ایک نماز، دوسرے قربانی کہہ لو یا ہر عبادت کہہ لو کہ ہر عبادت، اور پھر میرا جینا اور پھر میرا مرنا، سب اللہ کے لیے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے اللہ سبحانہ و عالم کہ صلاتی و نسکی یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، قربانی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں 2 قسم کی عبادتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو براہ راست عبادت ہے جیسے نماز یا قربانی، اس عمل کا کوئی اور مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نہیں ہے، پرستش کے سوا کوئی مقصد نہیں، تو یہ براہ راست عبادتیں کہلاتی ہیں، یعنی عبادات مباشرہ جو براہ راست ان کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے، اس کی پرستش کرنے کے، اس کی عبادت کرنے کے، کوئی اور مقصد اس کا۔ تو پہلے 2 چیزیں جو ہیں وہ براہ راست عبادتوں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو براہ راست عبادتیں کرتا ہوں میں، چاہے نماز پڑھتا ہوں، چاہے قربانی کرتا ہوں، چاہے کوئی اور عبادت کرتا ہوں، وہ خالص اے اللہ کے لیے کرتا ہوں، کسی کے کہنے سننے کی وجہ سے نہیں، کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے نہیں، کسی غیر اللہ کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ جو عبادات مباشرہ ہیں وہ ساری میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔
پھر محیائے و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، تو اس میں میرا جینا اللہ کے لیے ہے، اس میں اشارہ ہے ان عبادات کی طرف جو بالواسطہ عبادت ہے، یعنی وہ چیزیں جو اصل میں اپنے اصل تخلیق کے اعتبار سے عبادت نہیں تھی، لیکن حسن نیت کے ذریعے اور اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے ارادے سے وہ عبادت بن جاتی، کھانا پینا سونا جاگنا، اعزاء احباب سے ملنا، بیوی بچوں سے بات کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، روزی کمانا، تجارت کرنا، کاشتکاری کرنا، ملازمت کرنا، یہ سارے کام یہ اصلاً تو عبادت نہیں ہے، لیکن جب بندہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کرتا ہے اور نیت صالحہ کے ساتھ کرتا ہے اور اتباع سنت کے ارادے سے کرتا ہے تو یہ سب عبادت بن جاتی ہے۔ لہٰذا میرا جینا اللہ کے لیے، تو جینے میں سب کچھ آ گیا نا۔ جینے کے معنی زندگی میری، زندگی کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو کام بھی میں کر رہا ہوں زندگی میں وہ سب اللہ آپ کا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست دعویٰ ہے اور بڑی زبردست ہدایت بھی ہے کہ ارے اب خدا کے بندو، تم دنیا میں جیتے تو ہو اور جینا ہے جب تک مقدر ہے، اور اس جینے کے دوران سارے کام بھی کرنے ہیں، تمہیں روزی بھی کمانی ہے، تمہیں بھی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، تمہیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، ساری کچھ ذمہ داریاں ہیں تمہاری۔ لیکن یہ ان ذمہ داریوں کے ادا کرتے وقت اپنا نگاہ کا زاویہ بدل لو، نگاہ کا زاویہ تبدیل کر لو کہ وہی کام کرو لیکن اللہ کے لیے، کھانا کھاؤ تو اللہ کے لیے، پانی پیو تو اللہ کے لیے، سو تو اللہ کے لیے، آرام کرو تو اللہ کے لیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری نیت یہ ہے کہ میرا اپنا وجود تو کوئی ہے نہیں، وجود تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میری جان بھی اللہ کی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو لہذا اس جان کا بھی کوئی حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ اس کو خامخواہ ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اس امانت کا خیال رکھو، اس کو تقویت دو۔ وہ کھانے سے ہوگی، پینے سے ہوگی، سونے سے ہوگی، تو وہ تم اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ کام کرو گے تو وہ اللہ ہی کا ہو جائے گا۔ اور محیایا، میری زندگی ساری اللہ کے لیے، یہ فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہو ان سے کہ میرا حال یہ ہے کہ نماز بھی میری اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اور پھر آگے بڑھنا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ واقعہ حال ہے، اپنا واقعہ بتائیں آپ کہ آپ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیوں بتائیں؟ تاکہ سننے والے بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں کہ وہ صرف نماز روزے ہی میں نہیں، عبادتوں میں نہیں، اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر کام میں وہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، اسی کے لیے جیے۔ تو یہ محیایا جو ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، یہ بڑا ہی معنی خیز اور بہت ہی گہرا، بہت ہی عمیق لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جو کام وہ کر رہا ہو، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو انسان، وہ اس کے دل میں یہ دھیان ہو کہ میں اللہ کے لیے کروں۔ تو یہ ہوئی محیا، میری زندگی، وہ مماتی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب مرنا اللہ کے لیے کیسے؟
تو مرنا اللہ کے لیے ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ بھئی جہاد ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، باطل سے مقابلہ ہے، تو اس میں بعض اوقات انسان اس طرح شریک ہوتا ہے کہ اس کو عین امکان ہوتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، جان دینے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو وہ جب جان دے رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے اور تیر سینے میں آ کے لگتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے، تو زبان پر اس کے کیا آتا ہے کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوتا۔ یہ ہے موت اللہ کے لیے کہ میں اس موت کو گلے سے لگا رہا ہوں، اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہا ہوں، بجائے چیخنے چلانے کے میں چیخ کر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اور یہ کہتا ہوں کہ احد کے پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی۔ اور جب اللہ جل جلالہ کے لیے آدمی جان دیتا ہے تو کہتا ہے علی ای جنب کان للہ مسرعی، کسی پہلے پہ بھی مروں میرا مرنا اللہ کے لیے، علی ای جنب کان للہ مسرعی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور پھر گرفتاری کے بعد ان کو سولی پر چڑھانا ہے، پھانسی دینی ہے، قتل کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو جب قتل کے لیے لے جانے والے ہیں تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنا، اور 2 رکعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کہا کہ جلدی جلدی پڑھ لوں، کبھی یہ سمجھیں کہ میں یہ موت کے سے جی چرانے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے، تو جلدی جلدی زور کر کے پہنچ جاتے ہیں موت کے گھاٹ پر، اور موت کے گھاٹ پر پہنچ کر خوش ہوتے ہیں کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں جب مجھے اللہ کا فرما بردار ہو کر مجھے قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس پہلو پر لٹایا جائے گا، جس پہلو پر بھی مجھے لٹا کر قتل کیا جائے وہ ہے تو اللہ ہی کے لیے، علی ای جنب کان للہ مسرعی۔ تو موت اللہ کے لیے ہونے کے ایک معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دے اور خوشی سے دے دے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر اس کی نوبت نہ آئے کسی کو کہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو، شہید ہو، تو مرتے وقت تک اس کا دھیان اپنے اللہ کے ساتھ ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام اللہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا مانا؟ مرتے دم تک جو آخری سانس آ رہا ہے اس آخری سانس میں بھی وہ خود اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو میری موت بھی اللہ کے لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ عبادتیں جو ظاہری عبادتیں ہیں صلاتی و نسکی وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو زندگی میں جو کچھ کام کرتا ہوں چاہے وہ براہ راست عبادت نظر نہ آتا ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے کہ جب مروں تو اللہ ہی کے لیے مروں۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی عام طور سے مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہوتی، خاص طور پر جب قربانی کی جاتی ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن صرف قربانی کے وقت میں نہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب صبح کو بیدار ہو نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ اپنے دل میں تصور کر کے عزم کر کے یہ الفاظ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ میں آج کا دن شروع کر رہا ہوں اور اب زندگی کے معرکے میں داخل ہونے والا ہوں، تو اس معرکے میں داخل ہونے سے پہلے میں
اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ جو کچھ کروں گا وہ آپ کے لیے کروں گا۔ نماز میری، قربانی میری، عبادتیں میری، ظاہری عبادتیں میری، اور میری زندگی کا ہر کام اے اللہ آپ کے لیے ہوگا۔ میں ابھی سے تصور کر رہا ہوں، ابھی سے میں تصور کر کے یہ دل میں نیت بٹھا رہا ہوں کہ آج کے دن میں کیا کیا کام کروں گا۔ آج کے دن میں مثلا ملازمت پہ جاؤں گا، وہاں اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا، تجارت پہ جاؤں گا، تجارت کروں گا، کھیت میں جاؤں گا، کاشتکاری کروں گا، پھر گھر پر آؤں گا، گھر والوں سے ملوں گا، کھانا آ جائے گا تو کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں تصور کر لے کہ یا اللہ یہ سارے کام میں آپ کے لیے کروں گا۔ آپ کے لیے کیا معنی؟ کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اپنے نفس کو آپ کی فرمان کے مطابق غذا دینے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، تاکہ وہ نفس آپ کی بندگی کے لیے تیار رہے۔ سب کام اس لیے کروں گا۔ صبح کو یہ نیت کر لو۔ تو اب جب صبح کو نیت کر لی تو شام تک، رات تک، سونے تک جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ وہ نیت درست ہو جائے گی اور زندگی اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو استغفار کر لو، توبہ کر لو، آخر رات سوتے وقت توبہ کر لو کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کروا دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اگر آدمی اس کا وظیفہ بنا لے روزانہ کہ صبح کو یہ اللہ تعالیٰ سے پیمان عہد کر لے، اور پھر عہد کے بعد اس کو کوشش کرے کہ اس عہد پر قائم رہے، جہاں غلطی ہو جائے، جہاں پھسل جائے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے معافی مانگ لے، تو انشاءاللہ اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہیے کافروں سے کہ تم تو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہو کہ یہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صراطی و نسکی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اس سیدھے راستے کا، اور اپنی ساری زندگی جینا مرنا اللہ کے لیے کرنے کا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ پہلا فرما بردار ہونے کے کیا معنی؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ نبی اور پیغمبر جب کوئی پیغام دین کا لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس پر وہ خود عمل کر رہا ہو، بعد میں دوسرے آتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ اس پورے معاشرے میں سب سے پہلی فرما برداری کرنے والا میں ہوں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو تو حکم دے رہا ہوں کہ یہ کام کرو، اپنی زندگی اللہ کے لیے کر لو، اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لو، آپ کو تو یہ کہہ رہا ہوں اور خود میں پیچھے ہٹ جاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، پہلا حکم کو ماننے والا، اس کے آگے سر جھکانے والا میں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرے کو اگر اچھائی کا حکم دے رہا ہے یا اچھائی کا راستہ بتا رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے خود اپنا جائزہ لے کر خود اپنے اوپر عمل کرنا ہوگا، اب خود اپنے طرف سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو انا اول المسلمین کا معنی ہے۔ پھر یہ مشرکین کی طرف سے عجیب معاملہ تھا کہ کبھی کبھی مذاق میں، کبھی ایسے ہی دل لگی کے طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے دین میں آ جاؤ اور بت پرستی شروع کر دو تو ہماری آپ کی دوستی ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی اندیشہ ہے کہ اللہ میں ناراض ہوگا تو اس ناراضی کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے آپ کی طرف سے، آپ ہو جائیں مشرک جیسے ہم ہیں، بت پرستی کرو، شرک کرو۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، سزائیں ملیں گی، تو ہم آپ سے ابھی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا، آپ کو سزائیں ملی تو ہم آپ کے بجائے ہم خود برداشت کریں گے۔ تو تم ایک مرتبہ ہمارے اس
بت پرستی کے دین میں آ جاؤ. اس کے جواب میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے قل غیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ بہوا رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے. یعنی تم بھی مانتے ہو کہ پیدا کس نے کیا، ساری کائنات کس کی پیدا کی ہوئی، آسمان زمین کس کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ سب تم مانتے ہو کہ یہ اللہ جل جلالہ کا پیدا کیا ہوا. تو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا پروردگار ہے. تو اب عجیب بات ہے، ایک طرف مانتے بھی ہو کہ وہ خالق کائنات وہ ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ لوگ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہو. تو کیا میں جس کو رب مان چکا ہوں اور یہ کہہ چکا ہوں کہ ساری چیزوں کا پروردگار وہ ہے، تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور تلاش کروں؟ بہوا رب کل شیء. اور اس میں ایک بڑی یعنی اگر غور کیا جائے تو ایک گہری بات ہے کہ بھائی انسان بعض اوقات اپنے کچھ حالات سے مایوس ہونے لگتا ہے، پریشانی میں ہے، فقر و فاقے میں ہے، بیماریوں میں ہے، مایوسی ہونے لگتی ہے. اور بعض اوقات اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں مگر میری یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی. تو شکوہ کر بعض اوقات اللہ بچائے دل میں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے قل غیر اللہ ابغی ربا، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور تلاش کر لوں؟ اب اس اللہ سے تو یہ شکوہ ہو رہا ہے دل میں الیاذ باللہ کہ میری بات نہیں سن رہے، میری بات نہیں مان رہے. اگر یہ شکوہ ہو رہا ہے تو کوئی اور تلاش کر لو بھائی، کوئی اور ملے گا، کوئی چوکھٹ ہوگی جس کے پاس تم جا سکو. تو دل سے اپنے یہ کہو غیر اللہ ابغی ربا بہوا رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہوا ہے. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اگر اس کے اوپر کوئی عذاب ہوا آپ پر تو ہم عذاب اپنے سر لے لیں گے، تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی انسان کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی کمائی کرتا ہے تو اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بلا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہاں دنیا میں تو ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی بوجھ لے جا رہا ہے، تم نے اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا. دنیا میں یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی کو سزا ملنے والی ہے، دوسرا آ کے کہتا ہے کہ میں ادا کر دیتا ہوں، جرمانہ ہو رہا ہے میں ادا کر دیتا ہوں. کوئی بعض اوقات اپنے آپ کو سزا کے لیے خود پیش کر دیتا ہے دوسرے کے بدلے میں. لیکن وہاں نہیں ہوتا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور یہ مضمون قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا. یہ اس لیے بھی بیان فرمایا کہ ایک طرف سے مشرکین مکہ یہ باتیں کرتے تھے بعض اوقات کہ تم اگر آپ کو شرک کے اوپر عذاب ہوا تو ہم اٹھا لیں گے، احمقانہ بات تھی. دوسرے بعض مذاہب کی بنیاد ہی اس بوجھ اٹھانے پر ہے، جیسے عیسائی مذہب کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی جو سب سے پہلی غلطی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ اتنی زبردست غلطی تھی کہ ہر انسان کی سرشت میں داخل ہو، اور سرشت میں داخل ہونے کی وجہ سے ہر انسان سزائے موت کا مستحق ہے. کیونکہ بائبل میں ہے، تورات کا جو پہلا حصہ ہے اس میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت میں سے مت کھانا، تو وہاں الفاظ یہ ہیں تورات میں کہ الفاظ یہ ہے کہ جس تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، یعنی اگر اس درخت سے تو کھائے گا تو تیری سزا موت ہوگی. تو اب ایک طرف تو آدم علیہ السلام کی سزا موت ہو گئی، پھر ان کے اولاد میں یہ گناہ منتقل ہوا، ان کے سرشت میں منتقل ہو گیا. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے بقول عیسائی حضرات. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو گناہگار پیدا ہوتا ہے. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو ان کی برداشت سے باہر سزا نہ دی جائے، اور دوسری طرف قانون ہے کہ نہیں، جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. تو دونوں کا
حل اللہ میاں نے یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا اور اس کو سزائے موت ہو گئی العیاذ باللہ، اور ان کے سزائے موت کفارہ بن گئی سارے انسانوں کے اس اصلی گناہ کا جو ان کی سرشت میں پیوست تھا۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے اس کو منجی کہتے ہیں، نجات دہندہ، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک طرف تو غلط بات کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری انسانیت کی جو سزا تھی، سزائے موت، وہ خود جھیل کر سارے انسانوں کو بچا لیا۔ حالانکہ یہ جملہ جو قرآن کریم نے یہاں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ صرف بائبل میں بھی جگہ جگہ آیا ہے، کئی جگہ بیان ہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اس کے برخلاف عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے اس کے بالکل برخلاف حضرت مسیح علیہ السلام نے ساری انسانیت کا بوجھ اٹھا لیا، تو اس لیے بھی یہ جملہ یہاں پر لایا گیا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر فرمایا کہ کے بعد تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہوگا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کی خبر دے گا جن میں کہ تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک عجیب انداز سے سورت کو ختم کیا ہے، یہ فرما کر کہ اے انسانوں ذرا غور کرو، تم اس وقت جو زندگی گزار رہے ہو تو تم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ زندگی گزار کے گئے، تم ان کی اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اور ان کے کم از کم حالات کی طرف ایک نگاہی ڈال لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا تھا۔ پیغمبر آئے، انہوں نے ہدایت کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، نیک کاموں کی طرف بلایا، اور بالآخر کیا ہوا کہ جنہوں نے مانا وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آ گیا۔ تم انہی لوگوں کا جانشین ہو جو پیچھے گزر چکے، ان کے حالات تمہارے سامنے آ چکے اور مزید آئیں گے، کہ اب اس میں انسانوں ان پر ذرا غور کر لو تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو فرمائے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس میں تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ خلائف جمع ہے خلیفہ کی، تو جانشین بنائے، زمین کے اندر جانشین، کسی ایک قوم کا ذکر نہیں، کسی ایک ملت کا ذکر نہیں، بلکہ زمین پر جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلوں کا جانشین بنایا، اور برفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے کسی کو درجے میں دوسرے فضیلت دے دی۔ تو ایک طرف تو تمہیں جانشین بنایا تاکہ تم ذرا غور کرو کہ وہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے اور اس سے سبق لو، اور تمہیں درجات میں تمہیں بلندی دے دی، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے جیسا کہ سورہ انبیاء کے در آگے آنے والا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنی دولت ہمیں کیوں دیتا، اتنی دولت، اتنی عزت، اتنا اقتدار جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے۔ اگر ناراض ہوتا تو نہ ہمیں اتنی دولت دیتا، نہ ہمیں اتنی عزت دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوقوفو، یہ تمہیں جو دولت یا عزت ملی ہوئی ہے، یہ درجے میں تم ایک دوسرے سے بلند ہو، یہ اس لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے جس کو چاہا ہے درجہ بلند کر دیا ہے اس کا دنیا میں، اور جس کا چاہے کم کر دیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو عشرت دی ہے، جو خوشحالی دی ہے، اس میں تمہیں آزمائے کہ آیا خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور بدحالی پر صبر کر کے اسے رجوع کرتے ہو، یا خوشحالی کی اکڑ میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔
اس لیے تمہیں آزمانے کے لیے اللہ نے درجے بلند کیے، ایک دوسرے کو مختلف درجوں میں رکھا ہے۔ اور اس امتحان کا انجام کیا ہوگا کہ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور دولت میں مگن ہو کر اللہ کو بھلا دیا، خوشحالی میں مگن ہو کر اللہ کو بھلا دیا، تو ان ربک سریع العقاب، تمہارا پروردگار بہت جلدی ہی عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر تم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، یعنی تم نے اپنے مال و دولت کو، اپنی عزت کو، اپنے کنبے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا، تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی انہ لغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں تمہاری جو غلطیاں چھوٹی موٹی وہ بخش دی جائیں گی، اور اللہ تعالی رحمت کا معاملہ کرے گا کہ جنت میں تمہیں داخل۔ تو یہ سبق ہے جو آخری آیت میں دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے، ذرا سوچے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور اب میرا بھی وہی انجام ہونے جا رہا ہے، تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر سورت کو ختم کیا ہے۔ اور پھر ایک طرح سے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ آگے جو سورہ اعراف آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح قومیں آتی رہیں، ان کے پاس پیغمبر آتے رہے، وہ ان کو جھٹلاتے رہے، تو بالآخر عذاب کا شکار ہوتے رہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمائی۔ تو ایک طرح سے سورہ اعراف جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سورت کے اندر بیان کیے ہوئے حقائق و معارف کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔